معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے میں نے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگا دیا۔ تم نے ہی مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ معزز دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی یعنی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں یہ کنیت ابو محمد ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تم مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبرا مت، یعنی جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر اور مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگیوں میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیے۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے سے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح سے ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے
اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں اسے رکھنا چاہا تو رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پارٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے گی اور وسوسے اور آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ ہاں، اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اسے مجھ سے افضل بنا دیا گیا تو میں اس کا تابع نہیں رہوں گا۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا۔ اس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کیا اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ معزز دوستو، جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساعت میں نہیں ہوا۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ بہت گہری ہے اور اندھیری بھی ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو جا، پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ معزز دوستو، سب سے پہلی روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ تبارک و تعالی نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر خدمت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام رہے گا۔ معزز دوستو، عظیم تابعی اور بزرگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمی رکھی جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگوں کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائیے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی جگہ ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد تھا، بچہ تھا یا بوڑھا تھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے۔